اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن۔ امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین الحمدللہ۔ تو ہم نے جو ہے صفات اللازمہ غیر متضادہ کو سٹارٹ کیا تھا، رائٹ، اور الحمدللہ ہم نے اس میں 4 صفات کمپلیٹ کر لیے ہیں آؤٹ آف 8 الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ نیکسٹ 2 صفات کو دیکھتے ہیں۔ جو صفات ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں وہ کون سے ہیں؟ The first is الصفیر یعنی سیٹی والے جو حروف ہوتے ہیں، الزا سین الصاد، التفاشی جو شین کی صفات ہوتی ہے پھیلنے کی، اور الانحراف جو لام اور را کی صفات ہے، جہاں پر لیٹرز جو ہے جب ساکن میں ادا کیے جاتے ہیں تو ان کی آواز پلٹ کر کسی اور سائڈ سے چلی جاتی ہے، رائٹ، انحراف کر جاتی ہے، مائل ہو جاتی ہے۔ تکرار یہ جو را کی صفات ہے، مخرج پر بار بار زبان کا لگنا یا وائبریٹ ہونا، اس کو تکرار کہتے ہیں، اور اس میں ایکسیسو بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کو ہمیں بہت ہی کم کرنا ہے، یہ بھی ہم نے آلریڈی کمپلیٹ کر لیا ہے۔ آج جو ہے انشاءاللہ ہم اللین دیکھتے ہیں اور القلقلہ دیکھیں گے۔ یہ جو لاسٹ کے 2 صفات سے we'll learn that tomorrow انشاءاللہ، اوکے فائن۔ تو یہ دونوں جو بھی آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں، لین اور قلقلہ، اور یہ both the things ہم نے آلریڈی کمپلیٹ کر لیے ہیں اپنے بیسکس میں، so you will find it very easy today to learn these 2۔ اور اس کے اندر زیادہ کچھ ایکسٹرا پوائنٹس بھی نہیں ہیں بیکاز بیسک میں ہی ہم نے اس کو آلریڈی سیکھا ہے الحمدللہ، اوکے فائن۔ تو اپنی ہیڈنگ لگائیں۔ فرسٹ جو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے اللین، اوکے۔ لین کسے کہتے ہیں؟ اس کے 2 معنی ہوتی ہیں، ایک ہے نرمی اور ایک ہے آسانی، یعنی to pronounce a letter with the softness and also very easily، اپنے مخرج پر زیادہ کوئی کام یا کوئی حرکت نہ دیتے ہوئے، اپنے مخرج پر مضبوطی کے ساتھ کوئی کام نہ کرتے ہوئے اس کو ادا کرنا، فائن۔ بہت ہی آسانی سے، کوئی زیادہ ہمیں اپنے مخرج کو جو ہے کام نہیں دینا ہوتا ہے، آسانی سے ادا کرنے کو ہم لین کہتے ہیں، اوکے۔ اس صفت والے حروف اپنے مخرج میں نرمی سے ادا ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیٹرز کون سے ہیں؟ واو اور یا ہیں، اسپیشلی جب یہ ساکن کے حالت میں ہو اور ان سے پہلے فتحہ ہو تب یہ ان کی نرمی زیادہ واضح ہوتی ہے، فائن۔ واو اور یا تو لائٹ لیٹرز بھی ہیں اور ان کو آسانی سے ہم ادا ویسے بھی کرتے ہیں اور اس میں نرمی پائی بھی جاتی ہے، لیکن جب ہم ان سے پہلے فتحہ ہو اور یہ ساکن پر ہو تو ہمیں ان کو اور نرمی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے، فائن۔ اور ان کی آوازیں کس طرح آتی ہیں وہ بھی ہمیں پہچاننا ہے، جو ہم نے بیسکس میں آلریڈی دیکھا ہے۔ اگر ہمیں فتحہ ہی لینا ہے تو انشاءاللہ حمزہ وتھ فتحہ لیں گے اور اس کے بعد یا ساکنہ، تو کس طرح کی آواز آئے گی؟ آئی آئی، اوکے۔ اور اس کے اندر جو کام ہمیں کرنا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم سختی کے ساتھ اے اے اس طرح کی آواز نہیں آئے گی، آئی آئی، اوکے۔ واو لین میں کس طرح ہوگا کہ واو ساکن سے پہلے لیٹر پہ فتحہ ہوگا اور ہم اس کو پڑھیں گے او او او، اس کو ہم جو ہے زیادہ کام دیتے ہوئے او او اس طرح کی آواز لے کر نہیں آئیں گے، فائن۔ اور اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ یہ نہ تو کمپلیٹ 2 حرکہ ہے، 2 حرکہ کرنے سے یہ حروف مد اللین میں چلا جائے گا، رائٹ۔ حروف اللین جو ہے وہ مد اللین بھی بنتے ہیں تو یہ مد اللین میں چلا جائے گا۔ اگر ہم نے اس کو صرف 1 حرکہ رکھا تو ہم اس سے پہلے کا جو فتحہ والا حرف ہے اس کی مقدار کو کم کرنی پڑے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا، یہ 1 حرکہ سے زیادہ ہوتا ہے اور 2 حرکہ سے کم ہوتا ہے، درمیان ہوتا ہے 2 اور 1 حرکہ کے، فائن۔ جیسے آئی، آ کا ٹائم ہم 1 حرکہ کمپلیٹ دے رہے ہیں، اس کے بعد یا کا مخرج جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، آئی او، فائن۔ لیٹس سی کہ یہ یا ساکن اور واو ساکن حروف المد سے کس طرح الگ ہوتے ہیں، فائن۔ فار ایگزامپل
حروف المد 3 ہیں، رائٹ، الف ہے، واو ہے اور یا ہے، لیکن ان لیٹرز کی جب یہ حروف المد ہوتے ہیں تو ان کی جو مین مخرج ہے، ان کی جو خود کی آواز ہے وہ نہیں ہوتی، وہ اپنی حرکت کی آواز کو لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل حمزہ پہ فتحہ ہے، اس کے بعد الف ہے، تو الف کی الگ سے آواز نہیں ہوتی، یہ حمزہ کے اوپر جو فتحہ ہے اسی کی آواز کو ایکسٹینڈ کرتا ہے۔ جیسے پہلے یہ تھا اب ہوگا یعنی یہ فتحہ کی آواز کو ہی ایکسٹینڈ کیا، رائٹ۔ اگر با ہے با فتحہ کی آواز ہی اس کی آواز بن گئی، رائٹ۔ سیم تھنگ اگر ہم نے یا ساکن لیا، یا ساکن اور اس سے پہلے کسرہ، اب دیکھیں ای یعنی یا کی جو آواز ہے جو درمیانی زبان کو اوپر کرتے ہوئے ہم یا یو ی پڑھتے ہیں وہ مد میں نہیں آتی، وہ کسرہ کی آواز کو ہی بس ایکسٹینڈ کرتی ہے، یہ ایک ووول کی طرح یوز ہوتا ہے یا ساکن وہاں پر۔ فائن، دیکھیں بی تی، تو یا کی ایک الگ آواز نہیں ہے بلکہ وہ کسرہ کی آواز کو ہی اپنے ساتھ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیا، جیسے ای کی آواز ہی اس میں آ رہی ہے، بی تی سی، رائٹ۔ سیم تھنگ ود واو ساکن ہے اور اس سے پہلے جو ہے ضمہ ہے، تو یہ ضمہ کی آواز کو ہی آگے لے کے جاتا ہے، او بو تو، اس کی واو کی جو آواز ہے جو ہم اس کو ادا کرتے ہیں وہ یہاں پر نہیں آتی، جیسے دیکھیں وی وو، یہ آواز نہیں آ رہی نا، یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو ضمہ ہے اسی کی آواز کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر رہا ہے، یہ ایک اور ضمہ کی طرح ہی ایکٹ کر رہا ہے جیسے لانگ ووبلز جو ہم کہتے ہیں، فائن۔ لیکن یہ جب واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے فتحہ آ جائے تو اس کی آواز واو مد کی طرح جو ہے حرکات کی نہیں ہوگی بلکہ ان کی اپنی آواز ہوگی۔ دیکھیں یا کی آواز کیا ہے کہ درمیانی زبان کو اوپر سخت تالو کی طرف اٹھانا، یا یو ی آئی، لیکن یہ جب ہم ساکن کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو اور اس کی آواز خود ہی جو یا کی آواز ہے اس کو لے آتے ہیں، اس میں ایک چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ یہ لین کے ساتھ ادا ہوگا، آسانی سے ادا ہوگا، بہت نرمی سے ادا ہوگا، ورنہ کیا ہو سکتا ہے جیسے با دیکھیں ساکن لگائیں اب با کمپلیٹ ادا ہو گیا، رائٹ۔ جیم کو اج، حالی لیکن یا کو ہم درمیانی زبان کمپلیٹلی اوپر اٹھا کر ہم اس کی یا کی آواز کو کلیئرلی نہیں لے کر آئیں گے، نرمی سے اور سافٹنس سے آسانی سے ادا کریں گے، اوکے۔ واو کا بھی ایسا ہی ہے، دیکھیں وی وو، یہ آواز واولین میں بھی آ رہی ہے لیکن کمپلیٹ نہیں آ رہی، ہم اس کو تھوڑا نرم کر دیتے ہیں، تھوڑی آسانی سے ادا کر دیتے ہیں، جیسے او، وہ اس طرح ساؤنڈ نہیں کر رہا رائٹ، او، فائن۔ یہ نرمی جو ہم واو ساکن اور یا ساکن کے مخرج میں لے آ رہے ہیں جب اس سے پہلے فتحہ ہو، اس نرمی کو لین کہتے ہیں، یہ واو اور یا کی ایک صفات ہے، فائن۔ واو اور یا کی صفات کو لین کہتے ہیں، کمپلیٹ الگ رول نہیں ہے، یہ صفات ہے ایک واو اور یا کی، جب اس پر ساکن ہو اس سے پہلے فتحہ ہو جو ہمیں اس پر اپنانا ہوتا ہے، فائن۔ واو اور یا کے ساتھ الف کیوں لین میں نہیں آیا؟ کیونکہ ایک الف ایسا حرف ہے جس کی ایگزسٹنس فتحہ پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگزامپل دیکھیں، الف سے پہلے فتحہ ہے تو الف ہے، الف سے پہلے فتحہ نہیں کوئی اور حرف آ جائے تو الف نہیں ہوتا، اٹ از کمپلسری کہ الف سے پہلے فتحہ ہو، ورنہ وہ حروف المد ہی نہیں کہلاتا، وہ ایک الف ہی نہیں کہلاتا، جس کی وجہ سے الف لین میں نہیں آتا اور اس کی آواز الگ سے نہیں آتی، اور اسپیشلی جب اس سے پہلے جو حرکہ ہے فتحہ اسی کی آواز الف لے کر چلتا ہے، جو ایک مد کی صفات ہے نا، کیونکہ مد میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ واو ضمہ کی آواز کو ایکسٹینڈ کرتا ہے، یا جو ہے کسرہ کی آواز کو، اسی طرح الف فتحہ کی آواز کو ایکسٹینڈ کرتا ہے، اس لیے اس کو ہم لین نہیں کہہ سکتے، وہ مد ہی ہے اور وہ اس کی اصل ہے، اور مد الاصلی جو ہے لین سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ ادغام میں سسٹر کا سوال ہے کہ ادغام میں لین کی آواز نہیں آتی، دیکھیں ادغام کے اندر جو ہے سیکنڈ لیٹر جب یا ہوتا ہے یا واو ہوتا ہے تو اس پہ تجدید آ جاتی ہے، تجدید کا مطلب ہے پہلے وہ ساکن بھی اس کے ساتھ ہے، اور وہ ساکن نون ساکن ہوتا ہے یا تنوین ہوتا ہے، رائٹ۔ تو جب ہم ایک ساکن سے
یا کو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر وہ یا کی جو پراپرٹی ہے وہ آ جاتی ہے. اس کو ہم لین نہیں کہہ سکتے. لین کا مطلب نرمی ہے. آئی والی آواز لین نہیں ہے, نرمی کو لین کہتے ہیں. جسٹ differentiate between the softness and the sound which is producing I kind of sound. Okay, I کا مطلب جو فتحہ سے جو نیچے آواز جا رہی ہے آئی اور او, اس کا مطلب لین نہیں ہے. فائن, اگر یہ آواز کسی اور لیٹر میں بھی آ رہی ہے تو دیٹ از ناٹ کالڈ ایز اے لین. لین کا مطلب آسانی اور نرمی ہے. سو دیر از کمپلیٹ ڈفرنٹ ان واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ ادغام اینڈ واٹ از لین. فائن, لین کو سمجھیں کیونکہ ہم نے بیزکس میں لین کو ایک رول کی طرح سمجھا تھا. اوکے, آئی اور او کی آواز کو ہی لین سمجھا تھا. یاد رکھیں کہ آئی اور او کی آواز لین نہیں ہے, لین نرمی کو کہتے ہیں. اف یو سی اٹ ان دس وے دین آپ اس کو کنفیوز نہیں کریں گے کہ ادغام میں ہم کیا کر رہے ہیں. ادغام میں ہم بس یا کو اور واو کو ادا کر رہے ہوتے ہیں ان کے مخرج کے ساتھ. فائن, وہ آئی اور او کی آواز از ناٹ اے لین, نرمی جو ان میں آ رہی ہے وہ لین ہے. فائن, جو مخرج کے اندر نرمی سے ادا ہو رہا ہے اس کو لین کہتے ہیں. فائن, یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ دس فرام ناؤ آن ورڈس کہ لین از ناٹ اے کمپلیٹ ڈفرینٹ رول. پروناؤنسنگ اے لیٹر, ان کی آواز کو نیچے کی طرف مائل کر کے آئی او, یہ لین نہیں ہے. یہ آئی اور او پڑھنے میں جو نرمی آ رہی ہے یہ لین ہے. فائن, الحمدللہ, آئی ہوپ دس از کلیئر. سو دس از آل اباؤٹ یا لین اور واو لین, جس کی مقدار بھی آپ کو پتہ چل گئی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نے ورڈ لیا قریشن, قریشن, رائی رائی, را وتھ فتحہ کی ٹائمنگ آپ کمپلیٹ دیں. قرا قرا قرائی رائی. اوکے, ہم یہاں یا کے مخرج کو کریکٹلی ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں مضبوطی نہیں لے آئیں گے. دیٹس اٹ. اوکے, را کے مخرج کو ادا کرنے کے لیے آئی کی ساؤنڈ آنا ضروری ہے. دیٹ آئی ساؤنڈ از ناٹ لین. کیپ دس ان یور مائنڈ. واو کے مخرج کو ادا کرنے کے لیے اس سے پہلے فتحہ ہو تو او, آواز کا تھوڑا اس طرح نیچے کی طرف جانا ضروری ہے. بٹ او اٹ سیلف از ناٹ اے لین. لین مینس ٹو میک سم تھنگ ایزی. فائن, کوئی چیز کو آسان بنا دینا, نرمی سے ادا کرنے کو لین کہتے ہیں. The sound which are produced while pronouncing these حروف اللین is not called as a lean. So if یہ آوازیں آ رہی ہیں آپ کو ادغام کے اندر تو وہ لین نہیں ہوتا, وہ ایک یا کی آواز ہے جو آٹومیٹیکلی اس کی طرح ساؤنڈ کر رہا ہے. لین کا مطلب آسانی ہوتی ہے. فائن, الحمدللہ. لیکن یہ حروف اللین جو ہم 1.5 حرکہ کے جتنا اسٹریچ کرتے ہیں, 1.5 بھی نہیں کہہ سکتے. دیکھیں, را رائی, را رائی. اگر اس کو ہم مد میں کنورٹ کریں 2 حرکہ, رائش. فائن, تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے رہا ہے نا, 2 حرکہ لے رہا ہے تو ہم 1 حرکہ سے تھوڑا زیادہ کہہ سکتے ہیں اور 2 حرکہ سے کم اس کی مقدار ہوتی ہے. بٹ when doing مد اللین we have to stretch either for 2 حرکہ اور 4 حرکہ اور 6 حرکہ انشاءاللہ. like قریشن, قریش, قریش. اوکے, قریش, یہ 2 حرکہ ہوتا ہے جو منیمم ہوتا ہے مد اللین کا. الحمدللہ. سو اٹ از آل اباؤٹ اللین. ہم انشاءاللہ اب اس کو, یہ جو سورہ ہے سورہ القریش, اس کے اندر واولین اور یالین دونوں آتے ہیں. اس کو مد اللین اپلائی کر کر سیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کس طرح ہم اس کو آسانی سے پڑھیں گے بغیر اس کی زیادہ محنت کب لگتی ہے جب آپ اس کو آسانی سے قریش پڑھنے کے بجائے اپنے منہ کو زیادہ محنت دیتے ہوئے قریش رائے رائے. دیکھیں آپ کا منہ کا زیادہ حصہ ہل رہا ہوتا ہے, حرکت میں آ رہا ہے. بٹ اکارڈنگ ٹو دا ڈیفینیشن کیا ہے, اس صفت والے حرف اپنے مخرج سے نرمی سے ادا ہوتے ہیں. یاد رکھیں اپنے مخرج سے ہی ادا ہو رہے ہیں, بس تھوڑی سی نرمی اس میں ہم لے آنا چاہیے. we have to pronounce it with its مخرج only. یا یو ی آئی. اوکے, آئی. دیکھیں یا کا جو مخرج ہے وہ ٹچ ہو رہا ہے لیکن نرمی کے ساتھ. و وی وو او, لاسٹ میں اپنے ہونٹوں کو گول کر دیں او, لیکن وہ آواز زیادہ اس طرح واضح نہیں ہو رہی کہ او او, اس طرح واضح بھی نہیں ہو رہی او او. we have to be very careful pronouncing it very یعنی softness کے ساتھ. اس کو ہم او 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 یہ بھی نہیں کریں گے. فائن, انشاءاللہ.
تو اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹس ہیں انشاءاللہ اس حروف اللین کے اندر تو پہلے پوچھیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی صفات کو دیکھیں گے ان دا سورہ انشاءاللہ۔ اینی ڈاؤٹس ان لین، واو لین اور یا لین کے حوالے سے کوئی ڈاؤٹس ہیں تو پوچھیں انشاءاللہ۔ نہیں تو انشاءاللہ ہم ایک بار اس کو ریپیٹ کریں گے۔ سورہ یعنی سورہ القریش کے اندر اس کو دیکھتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم انشاءاللہ صرف حروف اللین کو ادا کریں گے، جیسے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ کتنا حرکہ آنا ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اس کے بعد ہم مد میں کنورٹ کر کے بھی اس کو دیکھتے ہیں۔ فائن، فرسٹ I'll recite it, after that انشاءاللہ ہم سب پریکٹس کریں گے۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں بھی دیکھیں من الشیطانی، آپ میں سے اکثر سسٹرز اس میں کیا کرتے ہیں من الشیطانی، اس کے اندر ایک ہی طرف آواز جاری ہے جو یا کے مخرج سے نہیں نکل رہی۔ اوکے، فرام دس حروف اللین کے جو صفات ہم نے سیکھے ہیں اس سے آپ کو یہ پتہ چلنا ہے کہ یا اور واو کو ادا ہمیں اگر لین آسانی کے ساتھ کرنا ہے تو ان کے مخرج کو ٹچ کرنا پڑے گا۔ اے کے اندر ہم مخرج کو ٹچ نہیں کر رہے ہوتے۔ دیکھیں شے، کیا آپ کی درمیانی زبان اوپر سخت تالو کی طرف اٹھ رہی ہے جب آپ اس کو شیطان کہتے ہیں؟ شے ناٹ ایٹ آل، آپ اس کو کمپلیٹلی نیچے رکھ کر پڑھ رہی ہیں۔ فرام دس لین کی صفات سے آپ کو بس یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی زبان کی جو درمیانی حصہ ہے وہ مخرج کی طرف اٹھتا ہے، یعنی اس کا جو مخرج ہے سخت تالو وہ یوز ہوتی ہے لیکن سافٹنس کے ساتھ، کمپلیٹ نہیں اوپر اٹھتی لیکن ہم اس کو سافٹنس کے ساتھ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں شئی، رائز یور مڈل پارٹ آف ٹنگس، جو ہم کرتے ہیں نا یا کو پروناؤنس کرتے ہوئے، وہ یا کی جو مخرج ہے وہ کمپلیٹ ادا کریں گے۔ شئی only then you will be able to pronounce یا لین کریکٹلی۔ اوکے، ابھی پریکٹس کریں، جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں شے پڑھیں، شئی پڑھیں۔ شے کے اندر آپ کو یا کی آواز کہیں نہیں نظر آ رہی، یا کی آواز ہی نہ آئے تو یا کا مخرج ہی ادا نہیں ہوا، رائٹ؟ تو آپ کو یا کا مخرج ادا کرنے کے لیے you have to raise the middle part of your tongue towards your upper hard palate، جو اس کا مخرج ہے شئی۔ فائن، so this will make you یعنی perfect in یا لین and واو لین if you follow the ruling of its مخرج انشاءاللہ۔ اوکے، شیطانی، فائن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، میں نے اس کو وصل کی طرح پڑھا، وقف کی رولنگ اپلائی نہیں کی، جسٹ ٹو شو کہ کتنا ٹائمنگ بھی آپ کو دینا ہوتا ہے، یہ دو حرکہ بھی نہیں ہوگا کمپلیٹ۔ قریشن، اور را فتحہ کے ساتھ جو ہیوینس ہوتا ہے وہ بھی ویسے ہی رہے گا، ہم اس کو رئی بھی نہیں پڑھیں گے، را کی جو ہیوینس ہے اس کو ویسے ہی رکھیں، قریشن، لیکن جب اس کو وقف کریں گے قریش، it is stretched for 2 complete حرکہ، رائٹ؟ لیکن اس کو ہم 4 بھی کر سکتے ہیں اور 6 بھی کر سکتے ہیں۔ فائن، انشاءاللہ میں پڑھوں گی یعنی وقف کے رولنگز کے ساتھ انشاءاللہ، تو فوکس کریں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اوکے، والصیف، دیکھیں جب ہم سو کو پڑھ کر یا ساکن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں جو اس کا مخرج ہے وہاں زبان حرکت کر رہی ہوتی ہے۔ اٹ از ناٹ لائک ہم اس کو والصیف پڑھیں اور زبان کا درمیانی حصے میں کوئی حرکت نہ ہو رہی ہو، زیادہ حرکت بھی نہیں ہوتی کہ اس کو ہم قریش یا صیف یہ بھی نہیں ہوگا، لیکن ہاں اس کو ہم صیف بھی نہیں پڑھیں گے، صیف۔ درمیانی زبان جو اس کا مخرج ہے اس کو حرکت ضرور کریں۔ اگر آپ کے اندر یہ پرابلم ہو رہی ہے نا کہ آپ اس کو آئی کے بجائے اے پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ نے مخرج کا استعمال نہیں کیا۔ when you start applying the مخرج of these 2 letters واو and یا when they are in a lean stage، تو obviously آپ کے اندر وہ جو رونگ آپ پروناؤنس کر رہے تھے وہ بالکل غائب ہو جائے گا۔ فائن، اس پر زیادہ فوکس کریں کہ مخرج پر ہی آواز لگے گی۔ والصیف،
صیف. اوکے صیف اس میں نہیں ہے یا کی آواز, بالکل یا کی آواز غائب ہو گئی, رائٹ. والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. دیکھیں بئی, یا کی آواز آ رہی ہے, بئی. اوکے, اس کو ہم بیت اتنا بھی نہیں لگا دیں گے اوپر, اور نہ ہی اس کو بیت اس طرح پڑھ کر اس کو اے کی آواز دیں گے. جو آواز لی نہیں ہے, یاد رکھیں ہمیں یا کو ادا کرنا ہے, بیت. فائن انشاءاللہ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف. دیکھیں خوف, او ہونٹوں کو گول کرنا ہے. فائن. اس کے بعد آپ فا کی ادائیگی کریں گے اپنے اوپر کے دانت نیچے کے لپس پہ لگا کے, خوف. فائن. دا مخرج جو ہے وہ ضرور ٹچ ہوگا یہاں پر, یاد رکھیں. only then you will be able to pronounce واو and یا with the softness that is called as lean. okay انشاءاللہ. تو اگر آپ کے اب کوئی ڈاؤٹس ہیں تو پوچھیں. آئی ہوپ آپ کو اب اس ایکسپلینیشن سے اور بہتر سمجھ آیا ہو اور آپ کی ڈاؤٹس کلیئر ہو گئی ہوں. بٹ اسٹل اف یو ہیو اے ڈاؤٹ یو کین آسک می ناؤ. اس کے بعد پریکٹس کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yeah, sister, you told that at the end of the ayah, you can do 2 or 4 or 6 haraka. But what about if the word comes in the middle? How much you have to stop? How many haraka you have to In do? the middle, it means while you're doing waqf, you have to make it for 2, 4 or 6 kan. But if you're not doing waqf, if you're doing wasl, then it should be like 1 haraka, more than 1 haraka, lesser than 2 haraka. Because if you do 2, it will convert to mad al-leen. And if you do 1, then you'll not be able to pronounce the letter with fatha clearly. So you have to be 1.5 haraka minimum, like I. Okay. And you can do waqf in the middle of the ayah also. At that time you have to apply the ruling of mad al-leen. That doesn't mean that mad al-leen is applied only at the end of the ayah. It can be applied in the middle of the ayah, but while doing waqf. For example, آپ یہ سوچیں کہ آیت کا نمبر ہے ہی نہیں. فائن. یہ کمپلیٹ ایک آیت ہے. So this word will become a middle word, right? Not an last word. So at this point, if you're doing wasl, it should be like لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ. Only 1.5 haraka, something like that, but not 2 haraka. But یہ ایک کمپلیٹ ایک آیت ہی ہے, اور آپ کی سانس یہاں رک گئی یا کوئی وجہ سے آپ سٹاپ کرنا چاہ رہی ہیں, تو لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ 2 haraka is compulsory. Fine. Or you can do it for 4 or you can do it for 6 inshallah. Fine. Okay, Jazakillah. Yalla, iyaki khair, alhamdulillah. Any other doubts? Any other doubts, sisters? No? Okay, ہم اس کو ریسائٹ کریں گے, آپ سب ریپیٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم. لإيلاف قريش. اوکے, قریش. اس کے علاوہ کوئی اور آواز آپ کی نہیں آئے گی. یا کی آواز ضرور آنی ہے, آپ اس کو اے کی آواز نہیں دے سکتے کیونکہ اے میں یا آواز نہیں آتی. اوکے. لإیلاف قریش.
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف Okay, let's repeat this again, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف Okay, mashallah, barakallah feekum, alhamdulillah, you all have recited it very well. بس make sure کریں کہ اس میں یا اور واو کے مخرج کی آواز آئے گی، اس کے علاوہ کوئی آواز آئے گی تو یعنی آپ نے اس کو اپنے مخرج سے ادا نہیں کیا. جب مخرج سے ادا کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کو اس کی نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، فائن. تب ہی یہ لین کی صفات آپ یا اور لین میں جو ہے اپلائی کر پائیں گی، اسپیشلی when it has فتحہ before it inshallah. So this is all about حروف اللین. قلقلہ کی جو صفات ہے انشاءاللہ وہ ہم کل دیکھتے ہیں because already زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. بہت ہی آسان ہے but still اس کے جو درجات ہیں وہ بھی ہمیں سیکھنا ہوتا ہے. For that I think it is better کہ ہم اس کو کل کریں تاکہ آپ اور بہتر سیکھ سکیں، کیونکہ قلقلہ کے اندر بھی آپ کے بہت زیادہ مسٹیکس ہو رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ to avoid it completely we'll have to learn that in detail, so we'll continue that tomorrow inshallah. Okay, so اگر لین میں اگر کوئی ڈاؤٹس آپ کے ہیں تو پوچھیں. آج کے لیے صرف حروف اللین کافی ہے. Sister, at the end of the surah,
underneath the khawf, it is meme, it's a small meme. Why is it like that? بیکاز آفٹر کمپلیٹنگ سورہ قریش دا نیکسٹ سورہ کو جب ہم شروع کریں گے تو درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. تنوین کے بعد جب لیٹر با آتا ہے تو ہم اس کو اقلاب کرتے ہیں، رائٹ. تو آپ کو خوفم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوگا. دیٹ از وائی یہاں پر دیا گیا. اور یہ جو بھی میں آج کل لے رہی ہوں سوراز، یہ عثمانی مصحف کے ہیں. فائن. سو یو کین فائنڈ فیو ڈفرینسز. فار ایگزامپل یہاں دیکھیں بہت سارے ڈفرینسز ہیں. اس میں یہاں ساکن نہیں ہوتا، آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ دو کے درمیان ساکن نہیں ہے، رائٹ. جو یہاں ساکن نہیں ہے، اور حمزۃ الوصل پہ صاد کا سائن بھی آپ کو دکھ رہا ہے، رائٹ. اور جب ادغام ہو رہا ہوتا ہے نیکسٹ لیٹر واو ہے تو دیکھیں یہاں پر تجدید نہیں ہے. دس از عثمانی مصحف. اوکے، دا مصحف وچ از یوزڈ ان عرب کنٹریز، اس میں سے میں لے رہی ہوں. اور یہ اس وجہ سے کیونکہ تنوین کے بعد نون ساکن کے بعد جب لیٹر با آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اقلاب، رائٹ. تو جب ہم ایک سورہ کو دوسرے سورہ سے ملا کر پڑھنا ہے تو ہم نے بسم اللہ سورہ بسملہ اور سورہ کے 3 ویز دیکھے تھے، وہ بھی شاید آپ کو پتہ ہے. 4 ویز ہیں. 4 ویز کے اندر ہم وصل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اس طرح کنٹینیو کر کے نیکسٹ سورہ کی آیت سے بھی ملا سکتے ہیں. فائن. یہ وصل کے دوران جسٹ بیکاز the next will be بسم اللہ you found this thing here. Okay. Fine. وَإِيَّاكِ خَيْر. Any other doubts? ہلو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاسین میں بھی ایک آخری میں میم آتا ہے، اگر آپ کو معلوم ہوگا. مجھے ایکچولی آیت نمبر یاد نہیں ہے، لیکن اس میں بھی وہ ایک میم ہوتا ہے جو اسٹاپنگ رول والا ہوتا ہے، رائٹ. تو اس میں وہ اسٹاپنگ والا ہے یا پھر وہ اقلاب والا ہے؟ نہیں، یاسین کا جو میم ہے وہ وقفہ لازم کا ہے. دیکھیں اقلاب والا میم کمپلیٹ آتا ہے، دس کمپلیٹ میم. اوکے. اور اسٹاپنگ سائن کا وقفہ لازم والا میم یہ والا آتا ہے. فائن. فرام دس یو کین ڈفرینشیٹ. جی، یہ والا اسٹاپنگ سائن ہوتا ہے، یعنی آپ کو وہاں کمپلسری اسٹاپ کرنا ہے. جب یہ آتا ہے تو دس از یہ اقلاب کا میم ہوتا ہے. اوکے. ہمیشہ کبھی بھی اینی مصحف یہ میم جو ہے اقلاب کے لیے نہیں آتا، سو ڈونٹ کنفیوز. اٹ از آلویز فار وقفہ لازم انشاءاللہ. جی وَإِيَّاكِ خیر. اور کوئی ڈاؤٹس ہیں؟ نہیں ہیں تو ہم ایک بار دوبارہ سے جو بھی صفات ہم نے اب تک سیکھی ہیں اس کو دیکھ لیں گے، بیکاز وی ہیو 4 to 5 minutes ٹائم انشاءاللہ. اوکے. اس کے بعد ہم میٹنگ کو کلوز کریں گے. کل انشاءاللہ ہم قلقلہ دیکھتے ہیں. فائن. تو the first thing which we learned was صفات الصفیر، رائٹ. یہاں پر سی ٹی کی آواز آتی ہے. لیٹرز کون سے ہیں؟ ز، سین اور صاد. اینڈ اس میں زیادہ دھیان کیا رکھنا ہے کہ ز کی آواز سین اور صاد سے بالکل مختلف ہو، کیونکہ ز کے اندر ہمس نہیں ہوتا، ورنہ وہ سین کی طرح ساؤنڈ کرنے لگے گا. فائن. اس کو سی ٹی کی آواز کہتے ہیں. یہ مضبوط صفات کیوں ہیں؟ آہستہ سے پڑھیں تو بھی یہ سی ٹی کی جو صفات ہے اس کی وہ واضح ہو جائے گی. زا میں آواز بزنگ کی ہوتی ہے، سین اور صاد میں وسلنگ کائنڈ آف والی آواز آتی ہے. لیکن صاد میں سین سے تھوڑی آواز وسلنگ کی کم ہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس کے لیے زیادہ تنگی کر دیتے ہیں، جیسے اطباق بھی کر رہے ہوتے ہیں، استعالہ بھی. تو there is a difference in the whistling of seen and صاد. الحمدللہ. نیکسٹ شین ہے. مخرج پر آ کر یہ جو آواز پھیلتی ہے اس کو ہم تفاشی یا پھیلنے کو تفاشی کہتے ہیں. جب شین پروناؤنس کرتے ہیں اسپیشلی ساکن میں ہر حال میں تفاشی ہوتا ہے. ش، دیکھیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جو زبان، آپ کا جو ٹیتھس ہے وہاں پر آ کر آواز ٹکرا رہی ہو یا سانس ٹکرا رہی ہو. ش، اس کے بعد وہ اسپریڈ ہو رہی ہو. ش، شی، شو، اش. اسپریڈنگ کو ہم کہتے ہیں. فار دیٹ یو ہیو ٹو بی یعنی شیور ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ کی جو درمیانی زبان شین کے لیے اوپر اٹھتی ہے اس کے درمیان جو گیپ ہے وہ زیادہ نہ ہو جائے کہ وہ اش اش اس طرح ساؤنڈ کرے. کمپلیٹ لگنی بھی نہیں چاہیے کہ وہ آواز باہر ہی نہ نکلے، درمیانی اسپیس چھوڑیں گے. اش. فائن. دس از تفاشی.
نیکسٹ جو ہم نے سیکھا تھا وہ ہے الانحراف، رائٹ، جو لیٹرز جب ہم ساکن میں ادا کرتے ہیں اسپیشلی لام اور را، تو ان کی آواز جو ہے وہ آس پاس سے چلی جاتی ہے، اپنے مخرج جو ہے وہ اس کا ایک رکاوٹ بنتا ہے. آواز جب جاری ہوتی ہے تو ہمیں فیل نہیں ہوتا، بس وہ چلی جاتی ہے. اس کا ایک اور ایگزامپل ہے کہ آپ لام کو اس کے مخرج پر ٹچ کریں اور آپ انہیل اپنے ماؤتھ سے کریں یا ایکسہیل اپنے ماؤتھ سے کریں. اب آپ کر کے دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آواز کہاں سے جا رہی ہے. آپ اوپر اپنی زبان کو لگائیں جو لام کو لگاتے ہیں ال، اور سانس لیں، اندر منہ سے لیں اور فیل کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کی سانس زبان کے درمیان سے کہیں جا رہی ہے یا سائیڈ سے اندر جا رہی ہے. آپ کو کول فیل ہوگا. اس طرح کر کے دیکھیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہاں انحراف کیوں ہو رہا ہے. اور جس طرح سانس سائیڈ سے نکلتی ہے باہر یا آ رہی ہے، اسی طرح آواز بھی وہیں سے نکل رہی ہے. فائن، اپنے مخرج سے نہیں نکل رہی، اس کے جو ہے سائیڈز یہاں سے نہیں جا رہی، بس بلکہ وہ یہاں سے جا رہی. ڈیڈ یو فائنڈ دیٹ ویل یو آر انہیلنگ اور ایکسہیلنگ؟ دکھ رہا ہے آپ کو؟ آپ کر رہی ہیں اس طرح؟ یا رائٹ، الحمدللہ. سیم آپ را کو بھی کریں. اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جب را پڑھ رہی ہیں آپ کی سانس یہاں درمیان سے نہیں جا رہی، تو اس کا مطلب آپ را کو ٹھیک پروناؤنس نہیں کر رہے. را کے لیے اپنی زبان کی نوک اوپر کے مسوڑوں پر لگائیں اور اندر سانس لیں. یو شوڈ فیل دیٹ یہ چھوٹی سی جو گیپ ہے نا، وہاں سے آپ کی سانس آپ کے منہ میں جائے گی اور آپ کو کول فیل ہوگا. اٹ مینس آپ کی آواز بھی وہیں سے جا رہی ہے. تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یو آر ریسائٹنگ را کریکٹلی اور ناٹ. را کے اوپر مخرج رکھیں. یو آر فیلنگ اٹ رائٹ. یا تو آواز ہم فیل نہیں کر سکتے، اس وجہ سے میں نے سانس کا ایگزامپل لیا. تو فیل جب ہو رہا ہے تو اٹ مینس یو آر پروناؤنسنگ اٹ کریکٹلی بائی ڈوئنگ انحراف. اوکے، الحمدللہ. سو اس کے بعد جو ہم نے سیکھا وہ تکرار ہے، وہی کہ را کے اندر تھوڑی سی اسپیس چھوڑیں ورنہ وہ شدہ کا لیٹر بن جائے گا اور بار بار اپنے مخرج پر ٹکراتا رہے گا. وہ زیادہ نہیں ٹکرائے گا، تجدید میں ہی زیادہ تکرار ہوتا ہے، لیکن وہ بھی 2 to 3 ٹائم سے زیادہ نہیں. را، را. اور یہ جو ٹکرانا ہوتا ہے دیکھیں وہ بہت زیادہ بھی نہیں ہوتا، اس طرح بھی نہیں. یعنی یہ جو ویوز ہوتے ہیں نا ٹکرانے کے، وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بہت زیادہ بھی باؤنس ہم اس کو نہیں کریں گے. یہ تکرار ہے. اس کے بعد آج ہم نے صرف اللین کو سیکھا جو یا اور واو کی صفات ہے، نرمی سے ادا کرنا، آسانی سے ادا کرنا جب اس سے پہلے فتحہ ہو. فائن، الحمدللہ. دس از آل اباؤٹ دی صفات which we have learned. کل انشاءاللہ ہم قلقلہ کو دیکھتے ہیں. اوکے، now we'll end this meeting انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. یا انتم فجزاکم اللہ خیرا.